بےنظیر آپ ہمیں بتائیے گا، ہم نے ہسٹوریکلی یہ دیکھا ہے کہ جب بھی دنیا پش بیک کرتی ہے اسرائیل کے اوپر، بہت زیادہ کال آؤٹ کرتی ہے اس کو کہ کیا وہ جرائم کر رہا ہے، اسرائیل کا اور مزید خوفناک رد عمل سامنے آتا ہے. یہاں پر جو پریشر بلڈ ہو رہا ہے کیا وہ پروڈکٹیو ثابت ہوگا فلسطین کے لیے یا پھر مزید کچھ بیکلاش ہو سکتا ہے؟ علینا، کچھ مہینے پہلے جب ہم نے اس ایشو پہ بات کی تھی تو تب میں نے یہی کہا تھا کہ سب کی نظریں فرانس پہ ہونی چاہیے، کہ فرانس جو فلسطینی ریاست ہے اگر اس کو تسلیم کرتا ہے تو ایک بہت بڑا فیصلہ ہوگا اور باقی بھی جو مغربی ممالک ہیں ان پہ پریشر پڑے گا. ظاہر سی بات ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ایک G7 ملک ہے اور پہلا G7 ملک ہوگا جو اس قسم کا فیصلہ کرے گا. لیکن علینا، میں آپ کو سچ بتاؤں تو میں بہت زیادہ اب اسکیپٹیکل ہوتی جا رہی ہوں کہ پتہ نہیں کبھی جا کے غازہ میں امن آئے گا بھی، قائم ہوگا بھی یا نہیں، اور جب جا کے ہوگا تو پتہ نہیں کچھ بچے گا بھی یا نہیں وہاں پہ. کیونکہ دیکھیں علینا، یہ جو فیصلہ کیا، اعلان کیا گیا ہے، ابھی تو خیر فیصلہ نہیں ہوا، اعلان جو ہوا ہے اس میں کہا جا رہا ہے فرانس کی طرف سے کہ سپٹمبر میں جا کے ہم فارمل اناؤنسمنٹ کریں گے. ابھی بھی علینا ان حالات میں بھی کوئی سینس آف ارجنسی نہیں ہے کہ جلد سے جلد اس معاملے کو آپ ریکگنائز کریں، اس معاملے کو آپ حل کریں کہ سپٹمبر میں ایک آدھ مہینے بعد جا کے ہم جو ہے وہ فائنل فیصلہ کریں گے، جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ روز وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ بھوک سے یا تو مر رہے ہیں یا گولیاں کھا کے مر رہے ہیں. 100 سے زائد لوگ جو ہیں وہ بھوک سے مر چکے ہیں، لیکن ابھی بھی ایسا لگتا ہے کوئی سینس آف ارجنسی نہیں ہے. دوسری بات علینا کہ یہ جو خط لکھا گیا ہے ایمانوئل میکرو کی طرف سے محمود عباس صاحب کو، اس میں میری جو ریڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ پری کنڈیشنز ہیں ریکگنیشن سے پہلے، کہ حماس کو، اور انہوں نے لکھا ہے خط میں محمود عباس صاحب کو کہ آپ نے جو مجھ سے وعدے کیے تھے وہ آپ نے پورے کرنے ہیں ریکگنیشن سے پہلے. وہ یہ کہ آپ نے حماس کو ڈس آرم کرنا ہے، اگلے سال آپ نے الیکشنز کرانے ہیں اور آپ نے اپنی رٹ بڑھا کے غازہ میں قائم کرنی ہے. تو یہ وہ ساری پری کنڈیشنز ہیں جن کو آپ نے پورا کرنا ہے. تو میں تو ابھی بھی اس کو اتنا سیریس نہیں لوں گی. اور تیسری بات علینا یہ کہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ اگر وہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہم تسلیم کر رہے ہیں فلسطینی ریاست کو تو اس کا مطلب کیا ہوگا. اب وقت نہیں ہے سمبولک جسٹس کا علینا، اتنا کچھ ہو گیا ہے، بھوک سے بچے مر رہے ہیں وہاں پہ. یہ سمبولک جسٹس کا وقت نہیں ہے وہاں پہ کہ آپ جا کے یہ سمبولک، آپ کو تو اگر آپ واقعی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، فرانس کرنا چاہتا ہے، UK کرنا چاہتا ہے، کینیڈا کرنا چاہتا ہے، یہ سارے مغربی ممالک جو بڑے بیانات دے رہے ہیں، تو آپ بیٹھیں اور بیٹھ کے بنائیں جو ڈھانچہ ہوگا اس ریاست کا، اس میں کون کون سے علاقے ہوں گے، اس کی سیکیورٹی گارنٹی کون دے گا. ان کے پاس تو کوئی فوج نہیں، اگر ریاست بن بھی جاتی ہے ان کی سیکیورٹی گارنٹی کون دے گا کہ اسرائیل ان پہ حملہ نہ کرے. تو یہ بہت سے سوالات ہیں علینا. جیسے میں نے کہا میں ابھی بھی بہت اسکیپٹیکل ہوں کیونکہ ہم نے بہت بار دیکھا ہے کہ دنیا میں تنقید بڑھتی چلی جاتی ہے. ابھی وہ UK کی فارن افیئرز کی کمیٹی ہے، ان کی رپورٹ آئی ہے اسرائیل کے خلاف اور غازہ کے حق میں، ان کے MPs کے خط آ رہے ہیں. ابھی اس سے پچھلے ہفتے 20 سے 30 ممالک جو تھے، جس میں بہت سے مغربی ممالک تھے، انہوں نے کہا کہ غازہ میں جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوتا. ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ میری رائے میں ابھی بھی امریکہ ہے. ابھی بھی وہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے. آپ نے دیکھا کہ اسرائیل اور امریکہ نے جو مذاکرات چل رہے تھے قطر میں، اس سے انہوں نے وڈرا کر لیا ہے. یہ وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہیں جن کو ہمارے اسحاق ڈار صاحب نے سنا ہے اپنے نام کے ساتھ نامینیشن بھیجی ہے نوبل پیس پرائز کمیٹی میں کہ ان کو آپ نامینیٹ کریں، جو ابھی بھی خاموش ہے اور ابھی بھی اسرائیل کے ساتھ ہے. اسرائیل اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا، ان کا موقف نہیں بدلا. وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہم غازہ پہ مکمل قبضہ کریں گے اور وہ وہی کرنے جا رہے ہیں. تو میرا ایک خوف ہے علینا، وہ خوف یہ ہے کہ جب دنیا میں تنقید بڑھتی ہے تو اسرائیل کا ہم نے دیکھا کہ پچھلی بار بھی جب ایسا ہوا تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایران پہ حملہ کر دیا. اور انہوں نے حملہ کیا اور جس کی وجہ یہ بتائی جائی تھی کہ ایک طرح سے دنیا کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے، تاکہ غازہ پہ بات نہ ہو، اور پھر پورے جو مغربی ممالک تھے آپ نے دیکھا وہ سارے اسرائیل کے پیچھے چلے گئے. دوسری بات یہ لینا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، پھر سے میں کہوں گی یہ میرا خوف ہے، بٹ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل اس تنقید کی وجہ سے کہے کہ چلے ہم تھوڑے سے اور ایڈ بھجوا دیتے ہیں، ہم اس طرح کرتے ہیں کہ بھوکے بچوں کو گولیاں نہیں مارتے، ان کو تھوڑا سا کھانا دے کے پھر ان پہ گولیاں چلاتے ہیں، جس کی وجہ سے جب تھوڑی سی ایڈ اور آنا شروع ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو ساری تنقید ہو رہی ہے پھر یہ سب خاموش ہو جائیں گے. تو مجھے نہیں پتا علینا کہ یہاں سے آگے بات کہاں جائے گی. ابھی اس وقت
میں پھر سے کہوں گی سمبولک جیسچرز کا وقت نہیں ہے، ابھی ہے کہ آپ مکمل طور پہ پرماننٹ سیز فائر کریں اور لوگوں کو ایڈ دیں۔ اچھا، ایمرجنسی والا بڑا آپ کا اہم پوائنٹ